شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. یمین غموس، غموس اس قسم کو کہتے ہیں کہ آدمی دھوکہ دینے کے لیے کسی کو کھائے. جیسے کاروباری آدمی وہ اپنے مال کی تعریف بیان کرتے ہوئے گئے اللہ کی قسم میرا مال بہت بہترین، جبکہ اس کا مال بہترین نہیں. تو یہ قسم جو ہے گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی دھوکہ دینے کے لیے کسی کو قسم کھائے. قسم کی تیسری قسم ہے کہ جس کو کہتے ہیں موقدہ، یمین موقدہ. وہ قسم کی آدمی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کھاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے اللہ کی قسم میں فلاں کام ضرور کروں گا. اگر وہ کام اچھا ہے تو آدمی کو کر لینا چاہیے، لیکن اگر برا کام ہے، برے کام پر آدمی قسم کھائے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے قسم تو کھا لی ہے نا فرمائش کرنا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے اللہ کی قسم میں فلاں آدمی بہت بار ہوگا، اب اس کو سمجھائے کوئی مت مارو. ہاں بھائی ٹھیک ہے نہیں مارنا چاہیے، مگر میں نے قسم کھا لی ہے، اب قسم تو نہیں توڑ سکتا اس لیے مارنا ضروری ہے. تو نہیں، آدمی جو ہے قسم کو توڑ دے، ہے نا، قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایسے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے. اوسط درجے کا میڈیم 10 لوگوں کو یا تو کھانا کھلائے یا تو کپڑا پہنائے. یا پھر دوسرا آپشن ہے ایک غلام یا بادی آزاد کرے. اب تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے. تیسرا آپشن ہے 3 دن کے روزے رکھے. اگر نہیں کر سکتا یہ دونوں کام تو 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ قسم کا کفارہ ہے. آدمی قسم توڑے تو اس بات پر عمل کر لے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر کا تذکرہ کیا ہے. میں خمر کے بارے میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خمر کی لوگ تعریف نہیں جانتے ہیں. عام طور سے خمر بولے تو شراب، اور شراب بولے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی آتا جو باٹلوں کے اندر رہتا ہے. جبکہ خمر اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے. ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے. عام طور سے خمر کا ترجمہ شراب کیا جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن شراب بولے تو ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں. اب سنترے کا جوس ہے نا، تو شراب برتقالن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. شراب برتقالن مانے سنترا، یعنی سنترے کے جوس کو بھی شراب کہہ سکتے ہیں. بسا اوقات کہیں کر لکھا ہوا رہے ایسا شراب اور کوئی جوس ہے تو آدمی آپ اس کو شراب مت سمجھو بلکہ وہ جوس ہے. تو اصل میں عربی کے اندر خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دے، وہ خمر ہے. کوئی بھی چیز ہو، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اتنا نشہ ہے، سگریٹ ایک نیا آدمی پیے تو کیسا ہو جاتا ہے اس کا دماغ، تمباکو کھائے تو کیسا ہو جاتا ہے، یہ سب خمر کے اندر شامل ہے. خمر بولے تو ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا، جو باٹل میں آتا ہے صرف وہی خمر ہے، باقی کچھ بھی کرتے پھرو وہ خمر نہیں ہے. لیکن یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے الخمر ما خامر العقل، خمر ہر وہ شے ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ خمر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے اندر دشمنی، عداوت، یہ چیزیں ڈال دیتی. خمر دراصل ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے خمر. اسی لیے شراب بہت بری چیز ہے. شراب سے نہ صرف آدمی کا گھر تباہ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی، بلکہ اس کی دنیا آخرت، روپیہ پیسہ سب برباد ہو جاتا ہے. آدمی انسان ہو کر جانوروں کی طرح ادھر ادھر نالیوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح پڑا رہتا ہے نا. تو شراب، خمر جو ہے ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی تذکرہ کیا ہے. سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک ام الخبائث اور پھر اسی میں نماز کا بھی تذکرہ. نماز کا تذکرہ اس لیے کیونکہ نماز ام العبادہ ہے. جیسے شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، ایسے ہی نماز ام العبادہ ہے، عبادتوں کی ماں ہے، جڑ ہے، یا ام الاطاعہ ہے، اطاعت کی ماں ہے. اچھا، شراب ام الخبائث کیسے ہے؟ ایک بیہقی کی ایک حدیث سناؤں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں ایک آدمی تھا
گزرے ہوئے زمانے میں ایک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، سیدھا سادہ تھا. ایک عورت کی نظر اس پر پڑ گئی، اس کو برائی کی طرف لانا چاہتی تھی. اس نے اپنی بادی کو بھیجا، ان کو گھر بلا کر لے کر آؤ. گھر بلا کر کے انہوں سیدھے سادے سے چلے گئے. کہا کہ کوئی گواہی وغیرہ دینی ہے، کچھ انصاف کی بات کرنی ہے تو چلو آپ. چلے گئے، دروازہ اس نے بند کر لیا. اس نے کہا کہ گواہی واہی کے لیے نہیں بلائی ہوں، میں اصل میں اپنے خواہش کی تسکین کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے جو ہے آپ کیجیے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، غلط بات ہے. تو کہا دیکھو میرے پاس 3 آپشن ہے. ایک بچہ ہے میرے پاس، اس کا مرڈر کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، آپ کریں گے؟ تو کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. کہا ٹھیک ہے پھر جو میں کہہ رہی ہوں وہ کیجیے. کہا وہ بھی نہیں کر سکتا. کہا کہ ٹھیک ہے یہ بوتل میں شراب رکھی ہوئی ہے، خمر، اس کو پی لیجیے. ان تینوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے آپ کو، تبھی میں چھوڑ سکتی ہوں آپ. تو کہا ٹھیک ہے یہ تیسرا آپشن اپنا لیتا ہوں. تیسرا انہوں نے اپنا لیا. نتیجہ کیا ہوا کہ بدکاری بھی کر دی اور بچے کا مرڈر بھی کر دیا، ہے نا. کیونکہ ام الخبائث ہے، وہ کرنے کے بعد ہر برائی جو ہے آدمی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے خمر کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ میں نماز کا بھی، کیونکہ خمر ام الخبائث اور ام العبادہ نماز ہے. اور نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برائی سے روک دیتی ہے. اور خمر ہر برائی کو جنم دیتا ہے. ایک آیت اور سناؤں آپ لوگوں کو، آیت نمبر 118 ہے سورۃ الانعام کی، جس کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر ان کو سزا دے تو سزا کے لائق ہے، تو سزا دینے کا حق رکھتا ہے، اور اگر معاف کر دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے، تو رحیم و کریم ہے. اگر تو سزا دے تو تجھے سزا دینے سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو نا، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں پوری رات پڑھتے رہے، پوری رات، یعنی پوری رات صرف ایک آیت پر گزار دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری رات یعنی پوری تہجد کی نماز صرف ایک آیت پر. معلوم کیا ہوا؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت سے اور اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے کہ قرآن کا پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ آدمی قرآن میں لمبا لمبا پڑھے یا بہت زیادہ پڑھے، بلکہ اصل میں قرآن کو سمجھنا ہے. اصل میں کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے. اس واقعے میں اور اس آیت میں ایک بہت بڑی نصیحت آج مسلمانوں کے لیے، کہ آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ قرآن بولے تو ختم کرنا ضروری ہے نا. قرآن ویسے بھی قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں اٹھا لے گا. جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا، ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، بالکل اینڈنگ میں تو ایک آیت بھی دنیا کے اندر باقی نہیں بچے گی. اللہ تعالیٰ پورا کا پورا قرآن، چاہے وہ سینوں میں ہو چاہے وہ یہ کتابوں کے اندر ہو، سب اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. لیکن ابھی قرآن کوئی آدمی کہتے کہ قرآن میں نے ختم کر دیا، تو یہ جملہ ہی صحیح نہیں. تو قرآن کو جو ہے پورا پڑھنا یہ ضروری نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے. اسی لیے چاہے ایک آیت سمجھو بہت بڑی بات ہے، سمجھنا ہے. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ 3 دن میں پورا قرآن ختم. کبھی کبھی تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے ایک رات میں پورا قرآن ختم. ارے بہت بڑی بات، میں پڑھ کر آیا ایک رات میں پورا قرآن ختم، اب پورا رمضان کاروبار کرو، پورا قرآن میں نے ختم کر دیا. حالانکہ ہوتا اس میں کیا ہے؟ قرآن کی بے عزتی. ایسے لوگ ثواب کے مستحق نہیں، عذاب کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. یہ بات بالکل صحیح ہے. ایسے لوگ ثواب نہیں پائیں گے بلکہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، مارے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے کلام کی بے عزتی کی ہے. گڑبڑ یعلمون، گڑبڑ تعلمون، یہی تو ہوتا ہے. ایک پارے میں دیکھیے ہم کو کیا اسپیڈ یہاں بنانی پڑتی ہے، ایک پارے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. ایک رات میں پورا قرآن ختم کر رہا ہے بندہ، 3 دن میں پورا قرآن ختم کیا جا رہا ہے. اسپیڈ کیا ہوگی آپ سوچئے قرآن پڑھنے کی. کیا وہ قرآن پڑھنا ہے؟ کہ قرآن کا مذاق ہے. اور قرآن کا مذاق کرنے والے ثواب کے مستحق نہیں، عذاب کے مستحق ہیں، عذاب کے مستحق. ایک آیت اور سورۃ الانعام کی شروعات ہو رہی ہے. سورۃ الانعام کی، سورۃ الانعام یہ مکی سورہ ہے، ایک بارگی نازل ہوئی ہے. سورۃ الانعام اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں الحمدللہ. کتنی پیاری آیت ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو نور کو پیدا کیا. آگے اللہ نے کہا وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت صحیح معین مدت
کہ وقت خاص اللہ رب العالمین کے نزدیک جو وقت ہے اس میں تمہاری پیدائش کی، وہی معبود برحق ہے، آسمان میں زمین میں پوشیدہ کھلے تمام رازوں کا جاننے والا وہی ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. یہ ساری باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں. میں اس آیت کو ذرا کھول کر کے بیان کروں. آخری آیت، ایک جہاز ہے نا، جہاز، بہت بڑی جہاز، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک پائلٹ جو ہے اعلان کرتا ہے کہ جہاز میں خرابی کی وجہ سے عنقریب جہاز جو ہے، یہ پلین جو ہے حادثے کا شکار ہونے والی ہے. اسی لیے سب لوگ اپنا ایئر سوٹ پہن لیں جو پہن کر کودا جاتا ہے بچنے کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد کود جائیں، کیونکہ جہاز بلاسٹ ہونے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، یا تکنیکی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہونے والا ہے. تمام لوگوں نے سوٹ پہن لیا، سب لوگ کود گئے. کوئی سمندر میں جا کر کے گرا، کوئی جنگل میں جا کر گرا، کوئی بستی پر، کوئی کہاں کوئی کہاں. ایک بندہ ایسا ہے کہ جو جا کر کے ایسے جزیرے میں، ایسے آئرلینڈ پر جا کر کے گرا، ایسے جزیرے میں کہ جہاں دور دور تک کوئی خشکی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. آدمی ایسی جگہ جا کر کے گر گیا. اب وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، آدمی کا مرنے کا وقت قریب ہے، بے ہوش ہو گیا آدمی پریشانی سے، بھوک سے. جب وہ ہوش آیا اس کو تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے باہر ایک تخت رکھا ہوا ہے، ٹیبل، اس کے اوپر بریانی، چکن، انگور، سیب، سنترے، کھانے پینے کی چیزیں، ٹھنڈا پانی، سب کچھ رکھا ہوا ہے. اس کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی. وہ سب سے، اگر اس کے پاس عقل ہے نا تو دو کام کرے گا، یا تو جلدی جلدی کھا لے گا جا کر کے، یا دوسرا کام کرے گا، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہاں کون ہے جو یہ سب لگایا، یہاں کون ہے جو لا کر کے رکھا ہے نا. کیوں؟ تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں کہ مرنے سے اس نے مجھے بچا لیا، یہ نعمتیں دے کر کے اس نے مجھے نئی زندگی دی. میں یہ واقعات، یہ مثال دے کر کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ انواع اقسام کے جو کھانے، یہ کون ہم کو دے رہا ہے؟ یہ آسمان زمین بنا کر کے، انواع اقسام کی چیزیں اس میں رکھ کر کے، اس میں زندگی کی ہر چیزیں رکھ کر کے، اس میں سکون کے ہر ذرائع کا بندوبست کر کے، وہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے، لیکن وہاں سے دیکھ رہا ہے میرا بندہ میری نعمتوں کو استعمال کر کے کتنا حق ادا کر رہا ہے، کتنا شکریہ ادا کر رہا ہے، کتنی میری تعریف کر رہا ہے. یہاں دنیا کے اندر اگر ہماری زندگی کوئی بچاتا ہے، زندگی بچانے کی چیزیں دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہے نا، کہ آپ نے یہ نعمتیں دی. وہ اللہ رب العالمین نے کتنے انتظامات کیے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا الحمدللہ، شروعات ہی اسی سے، اللہ کی تعریف، اس اللہ کی تعریف. اسی لیے لوگوں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس اللہ کو مت بھولو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں دے کر کے، یہ سارے انتظامات کر کے، یہ دنیا بنا کر کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. پل پل کون کتنا کھا رہا ہے، میری نعمتوں سے کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کتنا کون شکریہ ادا کر رہا ہے، کتنی میری تعریف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عنایت فرمائے.